معنی حرف کن مصدر بی خوبن مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملہ اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی والدہ کو اعزاز ملا ہے جی محترمہ ڈاکٹر بدر محترمہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسے اس پر میں بہت خوش ہوں کہ میں ہمارے امی کی بڑی بیٹی ہوں، اس پر بہت فخر ہے مجھے، اور آپ سب کریم سب کے شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ دلی جذبات ہیں آپ کے جو ابھر کر آ رہے ہیں؟ پہلے تو اللہ رسول کا شکر ہے، بعد آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے، ان کو یہ عمر میں یہ خوشی دے کون کو ان کا دل یہ کریں، بہت بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم شہر میسور کے ینار محلہ میں سیدہ نیلوفر نایاب صاحبہ کے مکان پر آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے انمول رتن کے پروگرام میں آپ کی عزت افزائی کرنے کے لیے اور آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے اور ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ سیدہ نیلوفر نایاب صاحبہ کا شجرہ کس سے ملتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ آج ہمارے انمول رتن کے پروگرام میں ہمارے بنی منٹپ کے انجینئر صغیر احمد صاحب، ممتاز احمد خان صاحب، میسور ڈسٹرکٹ وقف بورڈ کے نائب چیئرمین جناب خلیل صاحب، ہمارے رشید صاحب، اور آپ کے محترمہ کے داماد اور ان کے دختر اور ان کے فرزند بھی شامل ہیں، آج یہاں پر موجود ہیں۔ والد کا نام سید شاہ خلندر پیرا خادری، جن کا تخلص ظہیر ہے، اور عاقل شاہ خادری جن کا سلسلہ چند پٹن میں مقیم سید محمد عاقل شاہ خادری رحمت اللہ علیہ، جن کا سندول عروس شریف بہت بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے، اور محترمہ کے پردادا ہی آپ، اور آپ نے فرمایا، نیلوفر نایاب صاحبہ نے ہمیں بتایا سید محمد عاقل شاہ خادری رحمت اللہ علیہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے پیر تھے۔ نیلوفر نایاب صاحبہ کی تعلیم میسور کے مہارانی کالج میں 1950 میں آپ نے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ اردو زبان سے آپ کو بہت لگاؤ رہا، اور روزنامہ سالار میں آپ کے مراسل آیا کرتے تھے۔ چھٹی اور ساتویں جماعت میں آپ کی کتابوں میں، چھٹی اور ساتویں جماعت کی کتابوں میں آپ کی لکھی ہوئی نظمیں آیا کرتی تھی، اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب گلدستہ نایاب کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے منظر عام پر 2012 میں آئی ہوئی ہے۔ گوا اور منگلور یونیورسٹی کے وائس چانسلر مرحوم بھی شیخ علی صاحب نے آپ کی بہت ستائش کی، اور آپ کا شمار بڑے شعراء اکرام میں ہوتا ہے۔ اور آپ تمام کو معلوم ہونا چاہیے، ینار محلے میں بزم بطول جو ادارہ ہے، اس کے بانی محترمہ نیلوفر نایاب ہیں، اور آج بھی اردو کے پروگرام بزم بطول میں ہوا کرتے ہیں، اور اس ادارے میں 7ویں جماعت تک اسکول چل رہی ہے۔ اور یہ کتاب در نایاب بہت جلد آپ کی شائع ہونے والی ہے۔ آپ کی طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری دوسروں کے حوالے کیے ہوئی، اللہ تعالی نے آپ کو اتنی خوبیوں کی مالک بنایا ہے، اور ہم شہر میسور کے مسلمانوں کو آپ پر فخر ہے، اور ہم مسلمانوں میں وہ جذبہ عطا کرے اللہ تعالی جو قوم کی خاطر اردو زبان کے فروغ دینے میں خدمات کرتے آ رہے، ان کی عزت کرنے کا اور ان کی ستائش کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور ہم تمام آج یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے آج کے انمول رتن ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آپ کا سایہ تا دیر تک قائم رکھے. سر الحمدللہ پچھلے کئی مہینوں سے میسور کے انمول وطن ایک موجود شخصیات کو آپ تلاش کرتے ہوئے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ ہوگا. سر حال ہی میں آپ نے ایڈوکیٹ غفار خان صاحب کے نام سے جو لوگ بھول چکے تھے وہ روڈ کے کام کو بھی آگے بڑھایا ہے. نوجوانوں کو کیا کہیں گے سر, کیونکہ ہم تاریخ بھولتے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیے, ہمارے آج کی نئی نسل اور ہمارے نوجوانوں سے ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ ہماری تاریخ کو پڑھیے اور جانیے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے خدمات انجام دیے ہیں قوم کے تعلق سے, اور خاص کر اردو زبان کی فروغ کے لیے. یہ تمام باتیں جو ہیں آج کی نئی نسل کو ہر اسکول میں جو مسلمان چلا رہے ہیں, جہاں پر اردو قائم ہے, اردو بولی جا رہی ہے, وہاں پر ہمارے نوجوانوں کو اس سے آگاہی کروائے. بالکل سر. کیا یہ جو مشن ہے آپ کا آگے بھی جاری رہے گا؟ انشاءاللہ ہم اور ہمارے دوست جو ہماری ایک ٹیم ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ٹیم میں 2-4 ساتھی وہ آنے سے رہ گئے ہیں. انشاءاللہ ہم تمام مل کر اس سلسلے کو آگے تک لے جائیں گے انشاءاللہ. تعلق سے آج یہاں پر جو ہم بزم بطول کے محتمیم کہوں یا بانی کہوں, روح رواں کہوں تو غلط نہ ہوگا. آج ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے آج ہم یہ کہنا چاہیں گے, ہم ہمارے دوست احباب کی جانب سے تمام مسلمانوں کو, خصوصاً شہر میسور کے بلکہ ضلع میسور کے, تمام کرناٹک کے اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کی قربانیاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, پاکی صفائی کا خاص کر خیال رکھے. محترمہ نیلوفر نائب صاحبہ, میسور کے معزز شخصیات میں آپ بھی شامل ہیں. کئی سالوں سے ادبی دنیا میں آپ اپنی کوشش میں لگی ہوئی تھی. آپ آج میسور کے انمول وطن کی جو فہرست ہے اس میں شامل ہو چکی ہیں. آپ کو اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے آج اس اعزاز سے نوازا, اور میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں. خصوصیت سے محترم شبیر احمد خان صاحب اور عزیزی صفدر خیسر صاحب, ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھیوں کا ٹیم اور ان کے ساتھ, کیونکہ یہ دونوں مجھے پہلے نہیں ملے تھے. جب ملے تو انہوں نے طے کیا کہ آج یہ اجرا کرنا ہے, اس کا اعزاز دینا ہے. اور آپ کے تمام ساتھیوں کا بھی میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام نے یہاں آنے کی زحمت گوارا کی اور ہمارے گھر کی شان کو بڑھایا آپ سب کی آمد نے. ویسے تو میں خود کو اس قابل نہیں مانتی, لیکن یہ حق ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اردو ادب کی طالبہ ہونے کی حیثیت سے جتنا بھی اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ میں کرتی آئی ہوں اور کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی. سالار میں اور سہارا میں میری تخلیقات 1 سال کے پہلے برابر شائع ہوا کرتی تھی, اور کبھی کبھی زرین شعائیں اور اونچی آواز اور پاکیزہ آنچل میں, اس میں بھی کبھی کبھی میں تخلیقات میری بھیجتی تو وہ شائع ہو جاتی تھی. غرض بہت دنوں سالوں تک میں سالار میں بھیجتی رہی, اب 1 سال سے نہیں بھیج رہی ہوں. اور ہمارا ابھی کہا بھائی صاحب نے کہ ہمارے بزم بطول کے زیر ایک مدرسہ چل رہا ہے, وہ ابھی فعال ہے, چل رہا ہے, اور 7th اسٹینڈرڈ تک اس میں بچے پڑھ رہے ہیں. اور بچے پڑھ کر جو نکل چکے ہیں وہ کوئی انجینئر ہوا ہے, کوئی کہیں اس میں ہائی اسکول میں ٹیچر ہے, کوئی کالج میں لیکچرر ہے. ایسا پورے بچے اللہ کے فضل سے ترقی کر رہے ہیں. یہ ہماری بزم بطول سے نکلے ہوئے بچے ہیں. اور میں زیادہ کیا کہوں, بھائی صاحب نے سب کچھ کہہ دیا ہے, تو میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. محترمہ, آپ نے ماضی دیکھا ہے, حال بھی آپ واقف ہیں.
मुस्तकबिल क्या होगा नौजवानों का? जी माजी आपने देखा है, हाँ हाल से भी आप वाकिफ हैं, हाँ मुस्तकबिल क्या होगा हमारे माशरे का? इंशाल्लाह अच्छा होगा, सबकी कोशिश जरूर है, तमाम मुसलमानों की कोशिश जरूर है, करना है, तो इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा तो होगा। अदब के सिलसिले में नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए क्या रहनुमाई होगी आपकी? वो लिखने के लिए अगर आगे बढ़ना चाहें तो उर्दू का मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल क्या, लोगों में नौजवानों में रुझान कम हो चुका है उर्दू का, और वो तो है, उस रुझान को पैदा करने के लिए आपकी क्या मैसेज क्या है? वो तो है, इसीलिए मैं मेरी किताबों में लिखी हूँ कि उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं है आजकल, तो हमें उर्दू पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और उर्दू की जितनी भी हो सके हम उनकी खिदमत करना चाहिए, और उर्दू का रिवाज और उसका रिवाज देना चाहिए। घर में बात करते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उर्दू के साथ इंग्लिश मिला मिला के बात करते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, अच्छी उर्दू में ही बात करना चाहिए। जी ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने जनाबा सैयदा नीलूफर साहिबा का एक फैमिली मेम्बर हूँ और एक छोटा बेटा हूँ उनका, और आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मिलकर इनकी इज्जत अफजाई की है, और जो कुछ भी कहना है शफी साहब और शब्बीर साहब और हमारे वालिदा मोहतरमा थोड़ा बोल चुके हैं, रह चुके हैं, और मैं सबके तरफ से आप सबकी मुबारकबाद देता हूँ, और सारे शहर मैसूर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। मैं डॉक्टर ज़फ़र अली ख़ान ज़ई हूँ, इनका बड़ा दामाद, सैयदा नीलूफर साहिबा का बड़ा दामाद हूँ। आप जो इतनी तकलीफ़ उठा के घर पे आके जो काम कर रहे हैं, इस पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और आप सबका शुक्र अदा करते हैं। हमारे सासमा साहिबा को उधर इसे लेकर जाना चाहते थे आप लोग, बरमे बतूल, मगर वो उठा के इधर ही जो फंक्शन किए ही। हाँ, ये शब्बीर अहमद साहब और आपका भी और तमाम लोगों का जो तकलीफ उठा के इधर आए हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ।